डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा है और मैं प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री, चेयरमैन एकेडमिक काउंसिल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हस्पताल रहीम यार ख़ान में भी बतौर प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री इजाफी चार्ज के खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो पब्लिक सर्विस मैसेज है वो मेरा वालिदैन के लिए। वालिदैन के लिए क्यों है? क्योंकि उनके बच्चों की ज़हनी सेहत के हवाले से। तो मैं आज आपसे कुछ बात वालिदैन से आपके बच्चों की ज़हनी सेहत के हवाले से करना चाहता हूँ। आज का जो दौर है, जिस दौर में आज का बच्चा जी रहा है, वो एक कंपटीशन का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। ये अब रट्टा वट्टा वाली दुनिया नहीं रही। एजुकेशन के तरीके बदल गए। तालीम व तरबियत के जो मेयार हैं वो तब्दील हो गए। हर चीज़ बड़ी तेज़ी से बदल रही है। क्या हम बदल पा रहे हैं? क्या मेरा बच्चा ये सलाहियत रखता है ज़माने के साथ अपने आप को ढालने की, बदलने की? ये कुछ सवालात हैं मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर वो ज़हन, तो अब आपको अपने बच्चे को सिर्फ फिज़िकली फ़िट नहीं करना है, उसको यहाँ से भी फ़िट करना है, ज़हनी तौर पे भी फ़िट करना है। ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ये टीम वर्क से आती हैं। टीम वर्क से क्या मुराद है? पेरेंट्स, टीचर्स, असातिज़ा और वालिदैन मिलकर जब काम करते हैं तब ये आती हैं। अब ये बातें तो हर कोई करता है, तो बतौर वालिदैन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने बच्चे की, क्या जो आपको अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, मतलब आपके अपने बच्चे की इंटेलिजेंस का लेवल, उसकी कैपेसिटीज़, उसकी सलाहियतों का पता होना चाहिए। ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने बच्चे को कितना जानते हैं। उस बच्चे को अब आपने किस स्कूल में लेके जाना है और क्या उस स्कूल में ये सलाहियत है कि वो आपके बच्चे को इस तरह नशोनुमा कर सके कि वो आने वाले कल में एक मुस्तकबिल का खिलाड़ी, मुस्तकबिल का एक कामयाब साइंटिस्ट, आईटी एक्सपर्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकले बाहर। ये कहानी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब हालात इस वक्त ये हैं कि स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन है वो तो ठीक है, पढ़ाई जा रही है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कितना काम हो रहा है, जिसे शख्सियत की तामीर कहते हैं, बात करने पर कितना काम हो रहा है, मैं किसी से आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकूं, अपना चीज़ें बयान कर सकूं, इस पर कितना काम हो रहा है, माफ़ कर देने पर कितना काम हो रहा है। तो जो पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स हैं उस पर कितना काम हो रहा है। तो आप ज़रूर जब अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं, किसी भी स्कूल में आप कराएं, एक तो ये कि आपको अपने बच्चे के बारे में इल्म होना चाहिए, दूसरा आपको स्कूल के बारे में इल्म होना चाहिए, और उस स्कूल में काबिल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। काबिल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो ये चीज़ डिसाइड कर सके कि आपके बच्चे को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए कि उसके अंदर से ये पोटेंशियल निकलेगा। वो सिर्फ काउंसलर नहीं होगी, वो एक मास्टर ट्रेनर होगी फॉर द टीचर्स। वो टीचर्स को सिखाएगी कि अगर आप किसी को फ्रंट बेंच पे, फ्रंट सीट पे बिठाते हैं और वो जो बैक सीट पे बैठा हुआ बच्चा है, आप ज़रा जहन में लाएं क्लासरूम को, एक फ्रंट सीट पे बैठा हुआ बच्चा है और एक बिल्कुल एंड में बैठा हुआ बच्चा है, तो वो जो फ्रंट वाला है वो कभी पीछे गया है और जो पीछे वाला है वो आगे आया है?
اور اگر اب جو پیچھے بیٹھنے کا شوقین ہے تو اس میں کیا پرابلمز آتی ہیں اکیڈیمیا میں، یہ آپ کو جو ہے ماسٹر ٹرینر سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر جو ہیں وہ بتائیں گے. یہاں ہے مسئلہ اس وقت. ہمارے پاس جتنی بھی اسیسمنٹس آ رہی ہیں اس وقت، اس کے ساتھ اسکول سے جو اتنے بھی آ رہی ہیں، ان کو خاص قسم کے جملوں کے ساتھ سکائٹرسٹ کے آپ کا بچہ دی شرارتیں بہت کرتا ہے، بدتمیز ہے، نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے، اس کو کسی پاگلوں کے ڈاکٹر کو جا کے دکھا. واٹس دس؟ آر یو بلنگ دا کڈ؟ یو آر کریٹنگ a future generation. Are you interested in creating this sort of generation? تو میری اسکول کے ٹیچر سے بس ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ بچے کو بھیجیں اس کو مکمل اسیسمنٹ رپورٹ کے ساتھ بھیجیں اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ رکھیں. اگر آپ ایسے نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. آپ اسیسمنٹ نہیں بھیج رہے، اس کا مطلب آپ کو بچے کا پتہ ہی نہیں. اگر پتہ ہے تو پھر لکھیں. اور یہ والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ضرور پوچھیں کہ میرے بچے کو مسئلہ کیا ہے، اور یہ ڈاکٹر سے بھی پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. کیا یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے ادویات دی جانی چاہیے یا نہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیا یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا حل 100% ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کی کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی ایک ڈاکٹر کے ہاں دھکے کھائیں گے، پھر دوسرے، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، تھک جائیں گے. اور میں ڈاکٹر صاحبان سے بھی یہ دستہ گزارش کروں گا کہ ایسے مریضوں کو دھکے نہ دیں، ان کو سچ بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے آپ کے بچے کا اور اس کا یہ علاج ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس علاج سے یہ اتنا ٹھیک ہو سکتا ہے. نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں. لیکن یہ اختیار دوائی دینے کا، علاج کرنے کا، یہ ڈاکٹر کے پاس ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں ادویات کا استعمال، ویسے تو جتنی سائیکوٹراپکس ہیں، یعنی جن کا تعلق ذہنی امراض سے ہے، جن کا تعلق نفسیاتی امراض سے ہے، جتنی سائیکوٹراپکس ہیں، یہ تمام دوائیاں جو ہیں، یہ کنٹرول آف سبسٹانس ایکٹ 2022 کی جو امینڈمنٹ ہے اس میں ہے، اور اس سے پہلے 2017 میں تھی. شیڈیولڈ دوائیاں ہیں، کنٹرول میڈیکیشن ہے. اسے ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. اگر ہر کوئی لکھ رہا ہے تو یہ قابل گرفت ہے. تو اس طرح کی دوائیاں جو بچوں میں بھی لکھی جاتی ہیں، بڑوں میں بھی لکھی جاتی ہیں، ہر جگہ پہ لکھی جا رہی ہیں، تو اس پہ بھی میری گزارش ہے کہ آپ دوائی دیتے وقت ڈاکٹر سے ضرور یہ سوال کریں کہ اس دوائی سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس دوائی کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے، تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. یہ ایک متھ ہے. ہم بیسیکلی سوچتے نہیں ہیں نا ان چیزوں کے بارے میں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ روٹی کھاتے ہیں، سالن کھا لے رہے ہیں، تو اس سے کیا کولیسٹرول نہیں بڑھے گا؟ تو کیا روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ پانی پی لیں، ہو سکتا ہے گیسٹرونٹرائٹس ہو جائے، تو پانی پینا چھوڑ دیں. اسی طرح ادویات کو بھی ایسے دیکھا جاتا ہے، رسک بینیفٹ، اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا. اگر آپ کے بچے کے لیے واقعتاً ضروری ہے، یا بات ضرور کریں آپ اپنے والد سے، واقعتاً ضروری ہے تو آپ ضرور دیں دوائی. لیکن برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ میرے بچے کو ہے کیا، یہ میرا حق ہے.
سکائٹری میں ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. پتہ نہیں، مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی اس کی کیا وجہ ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے مریض کے بارے میں معالج سے ضرور پوچھیں کہ آخر میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے بچے کو، میرے ہسبینڈ کو، میری بیوی کو کیا مسئلہ ہے، میری والدہ کو، والد کو پتہ ہونا چاہیے. جب مجھے پتہ ہوگا تو میں ان کی کیئر کروں گا. تو یہ میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے. یہ انفارمل گفتگو تھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا آج کل میں کہ اس طرح کی اسیسمنٹس آ ہی نہیں رہی ہیں. پہلی بات ہے کہ اسیسمنٹ آ ہی نہیں رہی ہے، اور جب ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں، وہ بیچارے جاتے ہیں اسکول والوں سے کہتے ہیں تو وہ بھیج ہی نہیں پاتے. ہم ان سے کہتے ہیں چلے اسکول بیگ ہی بھیج دیں، وہ بھی نہیں بھیج پاتے. وہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیا چیز چھپا رہے ہیں. تو آپ اسکول سلیکٹ کرتے وقت ضرور 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 تحقیق کریں کہ کیا یہ اسکول واقعتاً اس قابل ہے کہ آپ کے بچے کو مستقبل میں ایک کامیاب انسان بنا سکتا ہے. ایسا اسکول تلاش کریں، اور اگر ایسا اسکول ہے تو ضرور، لیکن برانڈ کے پیچھے مت جائیں. یہ دیکھیں کہ یہ اسکول میں کیا واقعتاً یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے. اگر آپ یہ کر پائیں گے تو یہ احسان آپ کا آپ پر نہیں ہوگا، آنے والی نسل پہ ہوگا، آنے والا پاکستان پہ ہوگا. ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا جو معاشرہ جو ہے سوچ سمجھ والا معاشرہ ہوگا، اور میرٹ پہ بیسڈ پہ ایک معاشرہ تشکیل پائے گا. یہ انقلاب ہمیشہ ذہنی ہوتا ہے، دماغ پہ ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں پہلے یہاں آئے ہیں، پھر پریکٹیکلی آئے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کوئی بھی رائے اس حوالے سے مجھے دینا چاہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں کوشش کروں گا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میسیجز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. تھینک یو. جزاک اللہ.